अस्सलाम वालेकुम। अगर फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखनी है तो डोनाल्ड ट्रंप का हालिया खिताब सुन लें। एक जानिब वो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी जानिब ढके छुपे अल्फाज में हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात कर लो, हमने 2 से 3 हफ्ते में ये जंग ख़त्म करनी है। अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो हमारा बहुत ख़र्चा हो जाएगा और अगर तुम हमारा ख़र्चा कराओगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। तो ये बड़ी मुबहम, अजीब व गरीब, कन्फ्यूजन से भरपूर पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस टॉक्स हैं, उसका मलगूबा एक तकरीर थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे के लिए कोई स्ट्रेटजी देने में नाकाम रहे। और दूसरी जानिब ईरान का ये मौक़िफ़ भी सही साबित हो गया कि वो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ना वो अमेरिका के ड्रोन से डर रहा है, ना अमेरिका के मिसाइलों से डर रहा है, ना उनके फ़िज़ाई हमलों से डर रहा है और ना वो किसी किस्म का इसराइल का दबाव लेने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर बूट ऑन ग्राउंड यानी फ़ौजी अमरीकी ईरान की ज़मीन पर उतरे तो पाँव काट देंगे। और आबनाए हरमज़ को तो भूल जाएं, आबनाए हरमज़ से गुजरने के लिए तो अब हमसे हमेशा पूछना पड़ेगा। और वो भी किनको पूछना पड़ेगा? जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका के दोस्त हैं। अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों के लिए आबनाए हरमज़ में अब कोई तजारत के लिए जगह मौजूद नहीं है। ईरान किसी सूरत दबने के लिए तैयार नहीं है। ना ईरान पहले कभी दबा था, ना अब कभी दबा है। आखिरी सरेंडर तक ईरान ये जंग जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखिए कि वो लोग जो मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका एक जानिब जंग कर रहा है तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात के लिए भी बेचैन है। और मुज़ाकरात के लिए भी टीम उसको वो चाहिए जो उसकी पसंद की है। यानी इस वक्त जो मुज़ाकरात के लिए टीम तैयारी कर रही थी उसकी सरबराही कमाल खराजी कर रहे थे, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के। लेकिन वो जब तैयारी कर रहे थे तो उनके घर पर हमला किया गया। उस हमले में कमाल खराजी शदीद ज़ख्मी हो गए, उनकी अहलिया शहीद हो गई। और ये जो मुज़ाकरात आने वाले दिनों में होने वाले थे उस पर एक बहुत बड़ा वार है। यानी अमेरिका ये चाहता है एक्चुअली कि मुज़ाकरात भी हों और मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से जो लोग शरीक हों वो भी वो लोग हैं जो अमेरिका के पसंदीदा हों, या कम अज़ कम अमेरिका उनके लिए एक्सेप्टेंस रखता हो। अब सियासत को समझना होगा, थोड़ा सा ईरान के अंदर की सियासत को समझना होगा। ईरान के अंदर जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप होती है वो उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो उनके रूहानी पेशवा हैं, जो उनके सुप्रीम जो आयतुल्लाह खामनाई के जो बेटे हैं मुज्तबा अली खामनाई, वो उस वक्त उनके सुप्रीम कमांडर हैं। तो उनकी हिदायत पर जो उनके मुशीर थे कमाल खराजी, वो तैयारी कर रहे थे मुज़ाकरात के लिए। अब ये जो सुप्रीम कमांडर्स हैं, जो आयत मुज्तबा अली खामनाई है, ये किसी सूरत ये सेटअप अमेरिका को कबूल नहीं है। तो उस सेटअप के अंदर जो भी आगे से मुज़ाकरात कार आएगा वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो अमेरिका क्या चाहता है कि वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो मसूद पेज़ेश्कियान की सरबराही में वहाँ पर रजीम है, उसको अब उसने नया रजीम करार देना शुरू कर दिया है। और उस नए रजीम के तहत जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, और इसके अलावा वहाँ के जो पार्लियामेंट के सरबराह हैं बाकर कालिबोफ, उनके साथ अमेरिका मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड है। और इन दो जो शख्सियात हैं इनको अमेरिका ने इनके लिए क्लियरेंस दे रखी है कि अगले 1 हफ्ते तक इनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इनको भी डेडलाइन दे रखी है कि अगर आपने अगले कुछ अरसे में 1-1.5 हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू नहीं किए तो अमेरिका गारंटी नहीं देगा इन लोगों की जान की भी। तो अमेरिका इस वक्त इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी पॉपुलैरिटी इंतहाई कम हो चुकी है। जो वहाँ पे हालिया सर्वेज हुए हैं जो अमेरिका के अंदर, उनके अंदर ये बात सामने आ चुकी है वाज़ेह अल्फाज में कि 2/3 अमेरिकी शहरी ईरान पर हमले के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि जंग की जाए क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। फ्यूल महंगा हो चुका है। फ्यूल के महंगा होने की वजह से दूसरी जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब जो अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी हैं, जो नेटो वाले,
ان کا ملک ایک ایک کر کے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ نے کھل کے بتا دیا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے نہ سمجھو، ہم بالکل اس جنگ میں نہیں آئیں گے، ہم خلیج فارس میں اپنی فوجوں کو نہیں بھیجیں گے، ہم کسی صورت ایران کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، ہم پرائی جنگ میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ فرانس نے صاف منع کر دیا ہے، اسپین نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیٹو کے بھی خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، نیٹو کو چھوڑ کر روس کے ساتھ تعلقات بنانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ روس اور امریکہ کا اتحاد ہو جائے اور پھر یورپ کی خبر لی جائے۔ تو یہ ایک نیا صف بندی وہاں پر سامنے آنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں جو میکرون ہے، میکرون کا انہوں نے بہت مذاق اڑایا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میکرون کے سامنے آئی تھی جس میں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کے اہلیہ جو ہیں ان کے منہ پر کچھ انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تھپڑ رسید کیا ہے، تو وہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو میکرون صاحب کی جو اہلیہ نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا تو لگتا ہے ان کے جبڑے میں اب تک درد ہے، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میکرون کا مذاق اڑا رہے ہیں، برطانیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسری جانب یورپ نے اور برطانیہ میں اب یہ ڈیبیٹ تیز ہو گئی ہے کہ نیٹو سے امریکہ کو نکال باہر کیا جائے۔ امریکہ نہ نیٹو سے یورپ کو نکالے، یورپ سے نیٹو سے یورپ امریکہ کو نکال باہر کرے اور ایک نیا اتحاد بنایا جائے، ایک نئی صف بندی بنائی جائے، کیونکہ نیٹو کو امریکہ اپنے مقاصد کے لیے مسلسل استعمال کرتا رہا ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غیر ضروری جنگیں، ان تمام جنگوں کے اندر امریکہ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نیٹو کو استعمال کیا ہے، نیٹو کی فورسز کو استعمال کیا، نیٹو کے جو ممالک تھے ان کے پولیٹیکل انفلوئنس کو استعمال کیا اور اپنے مقاصد حاصل کیے، اور نیٹو کو نقصانات کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو اب یہ کلیئرٹی آ رہی ہے، یہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اب ایران کی جانب سے حملے جس شدت سے امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے ہیں، اصفہان پر گزشتہ رات بہت شدید حملے ہوئے ہیں، اور اس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم ایران کی جو ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی ریئیکٹرز ہیں، ان کو مکمل تباہ کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں، ان 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ہم ایران پر اتنی بمباری کریں گے کہ وہ آنے والے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے امریکی عوام کو کہ یہ جنگ جو امریکہ نے ایران پر مسلط کیا ہے، امریکہ نے بہت مختصر مدت میں اس کو فتح کر لیا ہے، اس میں تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں، تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور چند اہداف رہ گئے ہیں جو ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہیں، جو ایٹمی ریئیکٹرز کے حوالے سے ہیں۔ تو اگر ایران یہ مطالبات نہیں مانتا اگلے 2 سے 3 ہفتے کے دوران، کیونکہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں امریکہ نے اپنی فوجیں وہاں سے نکال لی ہیں۔ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ طویل جاری رہے، امریکہ انگیج رہے، امریکہ یہاں ایران سے لڑتا رہے، پہلے ایران سے لڑے، پھر ایران کی لڑائی جو ہے وہ خلیجی ممالک سے کرا دے، اور خلیجی ممالک اور ایران آپس میں لڑتے رہیں، اور امریکہ ان کی تباہی کرتا رہے، اور اس کے بعد جب مکمل تباہی ہو جائے تو پھر آخر میں اسرائیل بچ جائے۔ تو اسرائیل کی تو خواہش ہی ہے، لیکن امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے اگلا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، مڈ ٹرم الیکشن سر پر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنا ہے، تو انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو یہ کارروائی انہوں نے ایران پر کی ہے، یہ ان کی پاپولیرٹی کو شدید ترین نقصان پہنچا چکی ہے۔ ریپبلکن پارٹی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ 33% سے بھی نیچے آتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے الیکشنز میں جب کانگریس کے اندر اکثریت ختم ہو جائے گی ریپبلکنز کی اور ڈیموکریٹس اکثریت حاصل کر لیں گے، تو پھر کوئی قانون سازی کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بجٹ پاس کرانا مشکل ہو جائے گا، گرانٹس پاس کرانا مشکل ہو جائے گا، اور آنے والے الیکشن میں اس کا امپیکٹ آئے گا، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پھر ایک بار پیچھے رہ جائے گی، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت کھچڑی سیاست ہے جس کے اندر امریکہ اپنے مقاصد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جلدی بھی بہت ہے، فرسٹریشن بھی ہے، پینک بٹن بھی دبا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ پر، ایران پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے، ایران پر دھمکیاں بھی دے رہا ہے، گولہ باری بھی کر رہا ہے، جلد بازی بھی کر رہا ہے، اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ایران مذاکرات کرے۔ تو ایسے میں ایران کا موقف جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جب تک یک طرفہ طور پر امریکہ، جو جنگ مسلط امریکہ نے کی ہے، اسرائیل نے کی ہے، وہ جب تک جنگ بندی نہیں کرتے تو کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بات لاجیکل ہے کہ جب جنگ مسلط کی جا رہی ہے تو ایسے میں کون سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایسے میں کون سے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایران پر یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کے 2 دور ہوئے، اور ان 2 ادوار کو بھی امریکہ نے سبوتاژ خود کیا، مذاکرات کے دوران حملے کیے گئے۔ تو اب مزید مذاکرات کرنا بے معنی ہے جب تک کہ خانہ جنگی
نہ ہو جائے, کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز اس کے اندر نہ آ جائیں, اور ایران کے جو پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں اور اس میں بھی اگر کوئی گارنٹیز انٹرنیشنل گارنٹیز آتے ہیں تو یہ کوششیں اگر آگے بڑھتی ہیں تو پھر مزید کامیابی حاصل کی جاتی ہے. ادروائز جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, جو انہوں نے 2-3 دن سے تاثر دیا ہوا تھا کہ خانہ جنگی ختم ہونے جا رہی ہے, جنگ بندی کی طرف معاملات تیزی سے جا رہے ہیں, تو اس کی انہوں نے آج صبح خود ہی نفی کر دی. اسٹاک مارکیٹس پھر کریش کر گئی ہیں, تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں, اور آنے والے دنوں میں تیل مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے.